ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا تجسس ہے، کنفیوژن ہے، کوئی بھی سوال آپ کا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، نمبرات نوٹ کر لیجئے، ان پر کال کیجئے اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کیجئے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے جو پہلے مہمان ہم سے جڑے ہیں وہ ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ابراہیم خان ایاز صاحب جو آپ کو حمد اور نعت سنائیں گے۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام رمضان ٹائم میں۔ اور مفتی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، وہ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے فرض کیے جانے کا جہاں ذکر کیا، وہاں یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ اس کا مقصد ہے تمہارے دل کے اندر خشیت پیدا کرنا، پرہیزگار بنانا، تمہیں متقی بنانا۔ تو روزہ انسان کے لیے ایک روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کے سلسلے میں آپ نے جہاں تک سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ جی کچھ ہمارا جو ہے رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ابراہیم خان ایاز صاحب وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ابراہیم خان ایاز صاحب سے درخواست کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ کالرز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں، کہ کیا کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اولڈ سٹی ایدی بازار فتح نگر غازی صلاح الدین نابینا بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سوال کیا آپ کا؟ ہاں، میرا نام غازی صلاح الدین نابینا ہوں صاحب۔ جی سوال کیجیے۔ دو سوال ہے میرے۔ جی سب سے پہلا سوال یہ صاحب، اگر کوئی شوہر بیوی کو اگر ماں بول دیے، ماں کے سر کی ماں بول دیے تو کیا گناہ ہے اس میں؟ کیا شوہر اور بیوی ماں بول دیے مطلب؟ شوہر کو بعض لوگ شوہر جو رہتے ہیں نا اپنی بیویوں کو ماں کے سر کی ہے بول کے بولتے، دیکھو ماں کے سر کی ہے، ماں کی سر کی عادت ہے، میری ماں کے سر کا چہرہ ہے، ماں کے سر کا پیٹا صاحب بولتے نا، تو اس میں کیا کفارہ ہے؟ ماں کی اگر مثال دیں، ماں کی تشبیہ اگر بولیں نا۔ ماں کی مثال دی تھا۔ اور دوسرا سوال میرا ہے مفتی صاحب سے کہ اپنے جو میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرے انجیوگرافی صاحب میں کمر میں درد دیتے ہیں، تو میں روزے رہ رہا ہوں، میں پچھلے سال روزے رہ رہا ہوں، مگر عشاء کی نماز دیر سے پڑھا صاحب طبیعت خراب ہونے سے، ذرا تو کیا گناہ میں تو نہیں ہوں گا؟ یہ بولے تو مہربانی۔ اور ایک صاحب عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں؟ ہاں ذرا دیر سے، کمر طبیعت تھک جاتی میری، انجیوگرافی بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں میں جی۔ تو اور ایک سوال میرا یہ صاحب کہ لیڈیز جو ہے شوہروں کے سامنے میک اپ میں اپنے زینت میں میک اپ نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے میک اپ کر کے بتاتے چہرہ، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ اور بولے تو کیا ہے آپ تو روز دکھتے نا، آپ کو کیا بتانا بول کے بولتے، ایسا بولے تو میرے پاس اس کے سوال جواب دیجیے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جی میں آپ سے سوال چاہوں گا۔ حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو شوہر جو اپنی بیوی کو بولتے ہیں کہ تمہارا چہرہ میری ماں کی طرح سے ہے، تم جو کام کرتی ہو، تمہاری عادتیں جو ہیں وہ میری ماں کی طرح سے ہیں، تو ایسا کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جی
استغفر اللہ. دیکھیے یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے. اس کے اندر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا یا محارم سے تشبیہ دینا یا ان کے ایسے اعضاء سے تشبیہ دینا جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ زہار کہلاتا ہے شریعت میں، اور یہ ناجائز اور گناہ کا کام بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی آتا ہے. اس لیے بچنا چاہیے. اپنی ماں سے یا اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے کہ ان کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کو تشبیہ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے. ہاں البتہ اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تمہاری ادائیں میری ماں کی اداؤں جیسی ہے تو یہ خیر حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. بیوی کا مقام بیوی کی جگہ رکھیے. ماں کا درجہ جو ہے، ماں کا درجہ ماں کے حق میں تسلیم کیجیے. اس طرح غلو اور مبالغے کی باتیں کرنا یا پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ تشبیہ کی وہ شکل کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور اس کی وجہ سے دونوں کا ازدواجی تعلق پر بھی فرق پڑتا ہے، اس سے بچنا بہت بہت ضروری ہے. خلوص کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہیے. اچھا ان کے ساتھ آپ سلوک کیجئے، ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں مہیا کیجئے، ان کو راحت سے رکھیے، آرام پہنچائیے. یہ سب چیزیں روا ہے، لیکن مرتبہ اور جو درجہ ہے، جس کا جو مقام متعین کیا گیا ہے، اس مقام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. حدیث پاک میں ہے انزل الناس منازلہم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، جو جس درجے کا ہے اس کو اس کے درجے پر رکھو. اس کا حکم دیا گیا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں سے تشبیہ دیتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بہت ہی بری بات کہتے ہیں اور غلط اور جھوٹ بات کہتے ہیں. ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم. اس میں کوئی شک نہیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. جنہوں نے جنم دیا وہی ان کی مائیں ہیں، اور جو انہیں جنم نہیں دی وہ ماں نہیں ہے. بیوی کا جو مقام ہے، بیوی کی جگہ اس کا مقام تسلیم کیا جائے. جی مفتی صاحب، اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ یہ دل کے مریض ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز جو ہے تھوڑی دیر سے پڑھتے، تاخیر سے پڑھتے کیونکہ تھکن ہو جاتی، تھک جاتے ہیں. تو ایسا کرنے میں کوئی ان کو ثواب کم تو نہیں ملے گا؟ جی دیکھیے، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا جائز تو ضرور ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے. آدھی رات تک مؤخر کرنا مکروہ ہے. 1/3 رات تک مؤخر کرنے میں فضیلت بھی ہے، استحباب بھی ہے، لیکن آدھی رات کے بعد پڑھنا کراہت ہے. اگر نماز آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو کم سے کم ایسا کر لیجئے کہ فرض پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے. 4 رکعت فرض اور 2 سنت پڑھ کے پھر آپ آرام کر کے بعد میں بقیہ نماز پڑھیے، تراویح پڑھیے. لیکن بلا وجہ کے تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. اگر واقعتاً آپ کو فرض پڑھنے میں بھی اتنی ہمت نہیں رہتی ہے روزہ رہنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ میں تازگی نہیں رہتی ہے، تو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے، سحر کا وقت آ جائے اور سحر کرنے میں پھر آپ کا ٹائم نکل جائے اور فرض آپ کا ترک ہو جائے. اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے آپ نماز عشاء کا اہتمام کریں. بہت زیادہ تاخیر نہ کریں، تھوڑا بہت آپ آرام کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو پابند کر دیں کہ آپ کو نماز کے لیے اٹھا دیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں سوپور سے بول رہا ہوں نذیر احمد مسعودی. جی نصیر صاحب سوال کیجیے. نذیر احمد صاحب، میرا سوال ہے پروگرام سے تھوڑا ہٹ کے ہے. جی آپ کے ذاتی پروگراموں کے متعلق جیسے ہوتی ہے نعت خوانی میں جو ہماری بیٹیاں بچیاں حصہ لیتی ہے نا، جی جی بہت اپریشیبل ہے، سو مچ اپریشیبل ہے. تو خصوصی طور یہ جو ہے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا چہرے اور سر پر پردے کا اہتمام اگر نعت خوانی کے دوران کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی سر اور چہرے پر نعت خوانی کے وقت پردے کا اہتمام کر دیتی. اور جو یہ الوینا قریشی ہے ہماری چھوٹی بیٹی، یہ جو ہے نا اس ناجینہ بہرحال یہ تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، بہت زبردست پر اثر نعت پڑھتی ہے. اس کی ہماری طرف سے اپریشیٹ ہے. کوئی آپ کا سوال ہے رمضان سے متعلق؟ تھوڑا میں یہ گزارش کروں گا آپ سے، میں تو امام خطیب خود بھی ہوں تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. ماشاءاللہ. جی
چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو تراویح ہے جی 4 رکعت کے بعد سلام جائز ہے. جی وہ دوسرا سوال ہے کہ 20 رکعت یا 8 نہیں رکعت. 4 کچھ سلام لوگ کیا 8 آپ نے کیا بولا 4 سلام 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا جائز ہے یا 2 4 رکعت. جی کوئی کہتا ہے 4 رکعت کے بعد ورنہ 2 تو ہوتے ہیں. جی اب تو کوئی کہتا ہے 4 رکعت کے بعد سلام پھرنا جائز ہے. اس کا جی. صحیح جواب دینا. جی دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں جی کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں جی. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک السلام علیکم. ٹھیک ہے. ناجائز تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہی ہے کہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ 4 رکعت نماز جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہے تو ایسا کیا درست ہے؟ اور کچھ لوگ 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں کچھ لوگ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں تو بہتر کیا ہے وہ بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. تراویح کے سلسلے میں بھائی نے دریافت کیا ہے کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں یا 2 رکعت پر سلام پھیریں پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تراویح 2 رکعت پر سلام پھیر کر آپ پڑھیں. ہر 2 رکعت مستقل ہے اور دونوں رکعت پر سلام پھیرا جائے. اب دوسرا آپ کا سوال تھا کہ 8 رکعت پڑھیں کہ 20 رکعت. دیکھیے 20 رکعت پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، حضرت مولا علی سے رضی اللہ عنہ اجمعین اور دیگر ائمہ فقہ سے، محدثین سے. 8 رکعت تراویح کے سلسلے میں جو بات ہے وہ 8 رکعت تہجد کی نماز ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے. اس میں البتہ 4 رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر ملتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، 4 رکعت کے ساتھ 8 رکعت ادا کی. اس میں یہ صراحت ملتی ہے. لیکن جو تراویح کی نماز ہے 2 رکعت سے پڑھی جائے، 20 رکعت پڑھی جائے. البتہ جو حضرات 8 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز حضور علیہ السلام رمضان کے علاوہ دنوں میں پڑھا کرتے تھے وہی 8 رکعت تراویح کے طور پہ پڑھتے تھے. ان کا یہ سمجھنا ہے، وہ اس اعتبار سے اس سے استدلال کر رہے ہیں. لیکن اکثریت اور جمہور کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے. لہٰذا عبادت کا شوق ذوق اور ہمارا تیز ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے نوافل میں اور اہتمام کریں تو زیادہ سے زیادہ آپ جس کے اندر ثواب کا حصول ہوتا ہے اس روش پر چلیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر بات ہوگی. اور 2 رکعت پر سلام پھیر کر پڑھیں گے، 20 رکعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ہم جموں کشمیر سے ہیں. جی سوال کیجئے. میرا نام عمر ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو صلاحیت ہے روزہ رکھنے کی، جی اگر ایک انسان کو صلاحیت ہے روزہ، آواز تھوڑی سی آپ کی بریک ہو کے آ رہی ہے. جی اگر ایک انسان کو صلاحیت ہے روزہ رکھنے کی تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو جی اس کے لیے گناہ ہے. جی تو سوال یہی ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال؟ بس ایک ہی سوال ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. پہلا سوال ہے کہ لاک ڈاؤن میں تو دھندا بند ہو گیا ہے، جی اس طرح دینا باقی ہے. جی ہماری بات ہیلو جی آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. جی سوال کیجئے، سوال پورا کیجئے. ہاں سوال یہ ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن میں ہے سب تو بے روزگاری کا سمسیا ہو گیا، فطرہ دینا عید میں ضروری ہے کیا؟ کیا چیز دینا؟ فطرہ. جی. اور دوسری بات جی. کہ اگر جامع مسجد سے اذان ہوتی ہو اور ٹی وی میں بھی اذان ہوتا ہو تو ٹی وی بند کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کشمیر سے بول رہے ہیں سر. جی سوال کیجئے. سوال یہ ہے سر, جب شہری کے ٹائم لوگ مطلب وضو کرتے ہیں, جی پورے طریقے سے وضو کر کے پھر کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد وہ ہوکا پیتے ہیں, کوئی سگریٹ پیتے ہیں اور پھر کلی کر کے اسی وضو پر نماز پڑھتے ہیں, کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ابراہیم خان ایاز صاحب, وہ ایک بار پھر ہم سے جڑ گئے ہیں, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد جو ہے وہ سنائیں. جی ابراہیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیوز 18 کے تمام اسٹاف کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نازک حالات کے موقع پر اس ماہ مبارک میں اتنا شاندار پروگرام بڑی جد و جہد سے تمام اس نیوز 18 کی ٹیم انجام دے رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. میں چند اشعار رمضان المبارک کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. خاص ہوتا ہے بندوں پہ رب کا کرم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں خاص ہوتا ہے بندوں پہ رب کا کرم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں اپنے مولا سے پاتے ہیں انعام ہم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں خاص ہوتا ہے بندوں پہ رب کا کرم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں رحمتوں کا چمکتا نگینا ہے یہ, سب سے بڑھ کر مبارک مہینہ ہے یہ, رحمتوں کا چمکتا نگینا ہے یہ, سب سے بڑھ کر مبارک مہینہ ہے یہ, نیکیاں ہم کو ملتی ہیں ہر ہر قدم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں نیکیاں ہم کو ملتی ہیں ہر ہر قدم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں تجھ سے فریاد کرتے ہیں سب روزدار, موت ایسی دے ہم کو اے پروردگار, تجھ سے فریاد کرتے ہیں سب روزدار, موت ایسی دے ہم کو اے پروردگار, سر ہو سجدے میں تن سے نکل جائے دم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں سر ہو سجدے میں تن سے نکل جائے دم, ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں بخشش و رحمتوں کی چلی آندھیاں, کیا بات, ایک نیکی پہ 70 ملی نیکیاں,
बख्शिशों रहमतों की चली आधियां, एक नेकी पे 70 मिली नेकियां, आसियों पर है रब का बड़ा ही करम, माह रमजान में, माह रमजान में, माह रमजान में, माह रमजान में, एक बेकस की तुझसे है ये इल्तिजा, ऐसे असबाब मेरे बना दे खुदा, है तमन्ना करूं मैं तवाफ़े हरम, माह रमजान में, माह रमजान में, अपने मौला से पाते हैं इनाम हम, माह रमजान में, माह रमजान में, उसकी रहमत से सरशार तू ही नहीं, ऐ आशिक गुनाहगार तू ही नहीं, मेरे मौला ने रखा है सबका भरम, माह रमजान में, माह रमजान में, खास होता है बंदों पे रब का करम, माह रमजान में, माह रमजान में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, और हमारे हैदराबाद से ही दूसरे मेहमान हैं इब्राहिम खान अयाज साहब, जो आपको हम्द और नात सुना रहे हैं। दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मोहम्मद शहजाद अली बात कर रहा हूँ मुरादाबाद से। जी मोहम्मद शहजाद अली साहब, सवाल कीजिए। जी हजरत, मेरे 2 सवाल थे। जी, मैं ये कह रहा था कि हाफ आस्तीन की बाजू में टी शर्ट में या शर्ट में नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज है? और दूसरा सवाल ये था जी कि जो जल्दी जल्दी में जीन्स की पैंट जो होती है वो लंबी होती है, उसको बहुत से हमारे भाई जल्दबाजी में उल्टा ऊपर को मोड़ लेते हैं जी, वो तरीका सही है या गलत है? ठीक। और एक नात की फरमाइश थी हजरत। ठीक है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की, जी तजल्ली से लगाए हुए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुरादाबाद से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, जम्मू कश्मीर से एक साहब ने सवाल किया था कि अगर जैसे कोई सेहतियाब है, देखने में भी सही लग रहा है, सेहतियाब लग रहा है, और वो अगर इस बाबरकत महीने में इबादत नहीं कर पा रहा है या रोज़े नहीं रख पा रहा है, तो शरीयत ऐसे लोगों के लिए क्या कहती है, क्या हुक्म है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। सेहतमंद आदमी है, फिर भी वो रोज़ा नहीं रख रहा है, इबादत नहीं कर रहा है, ये सवाल आपने किया है। तो भाई ये बहुत बड़ी गफलत है, बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये मुबारक महीने में रोज़े हमारे लिए मुक़र्रर किए हैं अल्लाह पाक ने, ताकि हमारे अंदर तब्दीलियाँ आएँ, हमारे अंदर इखलास पैदा हो, हमारे अंदर खुदा की खशियत का जज्बा पैदा हो। जी, अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर कितनी बड़ी महरूमी की बात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक इरशाद मुबारक सुनाता हूँ, सुनिए, उसके बाद आप खुद गौर करिए कि इस तरह करना कितना बुरा अमल है।
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بلا کسی عذر کے کوئی ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد زندگی بھر مسلسل اگر وہ روزے بھی رہے گا تو وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو وبال ہے اس کی تلافی یہ سارے زندگی بھر کے روزوں سے نہیں ہو سکے گی. جی ایک روزہ رمضان کا کتنا قدر و قیمت کا ہے. آپ صحت مند ہیں پھر بھی آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو میرے عزیز آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دل کے اندر خشیت خداوندی پیدا کیجئے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالیے. ٹھنڈے روزے جا رہے ہیں کیا مشکل کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کے اظہار کا ہمیں موقع دیا. دیکھو میں اس سے راضی ہوں کہہ کر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا. ہر عمل کی جزا اللہ نے مقرر کی اور ایک حد ہے اس جزا کی، مگر روزے کے لیے فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے دست اقدس سے اس کا صلہ عطا کروں گا. بلکہ روایت کو یوں بھی پڑھا گیا ہے بخاری کی کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو آپ بولیے اس روزے کا بدلہ خود خالق پاک اپنی رضا سے عطا فرما رہا ہے، اس کو آپ ترک کر کے کس طرح سے چین سے جی رہے ہیں. بالکل آپ سے اگر کچھ ترک ہو گئے روزے تو توبہ کیجئے اور عزم کیجئے کہ پھر ترک نہیں کریں گے. اور آنے والے دنوں میں رمضان گزرنے کے بعد غیر مکروہ دنوں میں جن میں روزے رکھنا منع ہے ان کے علاوہ دنوں میں آپ ان روزوں کی قضا بھی کریں. جی مفتی صاحب ایک صاحب نے سوال کیا تھا فطرے کو لے کے کہ جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور حالات لوگوں کے صحیح نہیں ہیں، اس وقت پیسے زیادہ نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا فطرہ دینا ضروری ہے؟ جی فطرہ دینا تو ضروری ہے. آپ پر وہ سال میں ایک ہی مرتبہ فرض عائد ہوتا ہے اور فطرے کی رقم بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ فطرے کی رقم دیکھیں تو کتنی ہے کہ آپ کا اس رقم کو ادا کرنا اگر مشکل محسوس ہو رہا ہے، آپ اگر اس میں بار محسوس کر رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے روزانہ کھانے پینے کے لیے آپ اپنا بندوبست کر لے رہے ہیں ویسا ہی کچھ قرض لے کر صحیح مگر ادا کریں. اگر ویسی بھی حالت نہیں ہے، قرض لینے کے درجے میں بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اپنا فطرہ آپ کیا کریں بعد میں بھی جب حالات اچھے ہو جائے تو بھی ادا کریں تو جائز ہے. فطرے کے لیے بہتر ہے کہ عید کے دن ادا کر دیں یا عید سے پہلے ادا کر دیں، لیکن اگر نہیں ادا کیے ہیں تو بعد میں بھی وہ ذمہ واجب رہتا ہے، کبھی بھی اس رقم کو صدقہ کر سکتے ہیں، 2 ٹائم ایک غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں. جی اور مفتی صاحب شہزاد صاحب نے مراد آباد سے 2 سوال کیے تھے کہ جیسے کوئی جو ہے ہاف آستین کی شرٹ یا ٹی شرٹ پہنتا ہے اور وہ اگر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ جو لوگ جو ہے جینس کو یا پینٹ کو نیچے سے موڑ لیتے ہیں، پیچے موڑ لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم نماز کی ہر حاضری کے وقت ہیئت اسلامی کو اختیار کرو. بہتر اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آپ جائیں تو اہتمام کر کے جائیں، لباس بھی اچھا اور عمدہ ہو، صالحین سے مشابہ ہو. لیکن اگر آپ ایسا نہیں پہنے ہوئے ہیں، نماز کا وقت آیا ہے، ٹی شرٹ پر پینٹ پر آپ ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے آپ نماز چھوڑیں گے؟ نہیں جناب، نماز کا جو فریضہ آپ کے ذمہ عائد ہے اس فریضے کو آپ اس لباس سے ادا کریں گے. اہتمام کریں گے کہ آپ صالحین سے مشابہ لباس پہنیں یا فل آستین کی قمیض پہنیں. لیکن اگر اس وقت آپ کے جسم پر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، برابر آپ نماز وقت پر پڑھیں گے. نماز پڑھنا فرض ہے، لباس کا بھرپور اہتمام کرنا یہ مستحب اور مسنون ہے، لیکن اگر اس درجے میں نہیں ہو سکا تو آپ نماز برابر پڑھیں گے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ دل کے اندر ایک تڑپ اور خواہش رکھیں کہ میں اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیاری کروں. دل کے اندر خیال بھی ہونا اور اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. لیکن ٹی شرٹ پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز برابر آپ کی ادا ہو جاتی ہے. اور اگر آپ جینس پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ لمبی ہے، آپ اس کو اگر موڑ رہے ہیں تو کیا اس سے آپ کی نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پینٹ سلائیں یا جینس پینٹ ہو یا کوئی بھی پاجامہ پہنیں تو ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. یہ نماز کی حد تک ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں یہ حکم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مستقل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے لباس نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں تک ہونا چاہیے مرد حضرات کا، خواتین کا البتہ ٹخنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے. تو صرف نماز کے لیے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں، نماز کے لیے بھی عام حالت میں بھی یہی سنت ہے. اور اس میں تاکید بھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے
کہ جو ٹخنے سے نیچے لباس کو لٹکائیں گے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا وہ حصہ. اتنا سخت اس کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہمیں بتلایا ہے، تو لہٰذا اس کا خیال کیجیے. اب رہ گیا اگر ایسا ہی ہو کہ لمبا ہو گیا ہے تو موڑ کر پڑھیں. اس میں علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ موڑ کر پہن لیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، موڑ کر نہ پڑھیں، اسی حال میں پڑھ لیں، اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے رکھنا بھی مکروہ ہے اور موڑنا بھی مکروہ ہے. اور موڑنا حیت نماز کے خلاف بن رہا ہے، اس لیے نہ موڑیں، وہ یہ فرماتے ہیں. دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی موڑنے میں کراہیت ہے مگر اتنی شدید نہیں ہے جتنا کہ ٹخنوں کے نیچے چھوڑنے میں کراہیت ہے. اس لیے میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ بچیں اس سے، آپ اس کو کاٹ کر ایسا سی لیں کہ ٹخنوں کے اوپر ہی رہے. نماز میں بھی یہی کیجیے، غیر نماز میں بھی یہی کیجیے. اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی محترمہ؟ جی میں رشیکیش سے بول رہی ہوں، دہرادون. جی سوال کیجئے. جی میرا سوال یہ تھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ مطلب جیسا پہلے تراویح پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، اب مسجد میں جا پا رہے نہیں، وہ گھر میں بھی نہیں ادا کر رہے، جیسے نماز بھی مطلب نہیں آتی. تب تو روزہ رکھ رہے، وہ روزہ چھوڑتے نہیں اپنا، تو روزہ صحیح لگے گا کہ پھاقے کا لگے گا، کیا لگے گا؟ ایسا سوال تھا میرا کہ پتہ چل جاتا کیا ہے یہ. روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ جی نماز نہیں مطلب گھر میں ادا کرتے، جمعے کی نماز تو کر دیتے ادا، پر مطلب باقی نماز نہیں پڑھتے. کہتے کہ میں مسجد میں جاتا تھا تب تو میرے سے پڑھ لیتا تھا، میں آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتا. تو نماز سیکھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کری؟ جی نہ کوشش بھی نہیں کری، پر آتی نہیں ان سے نا نماز پڑھنی. اچھا جی، تو نماز سیکھ سکتے ہیں. چلیے مفتی صاحب سے دیکھیے جواب لے لیتے ہیں. مفتی صاحب جو جواب دیں اس پر آپ عمل کروائیے گا اپنے شوہر کو، تو انشاءاللہ وہ جو ہے آگے چل کے نماز پڑھنے لگیں گے. جی مفتی صاحب، دہرادون سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ شوہر ان کے جو ہیں رمضان میں یہ روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مساجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اپنے گھر پہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، لیکن ان کو نماز نہیں آتی. تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، البتہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزہ کوئی فاقہ تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، روزہ برابر ایک فرض ہے، وہ مستقل اس کو ادا کر رہے ہیں تو اس کا تو بھرپور ثواب انہیں ملے گا. البتہ جو فرض نماز گھروں میں ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ مسجد میں ہوتی تو میں ادا کر لیتا تھا، اب گھر میں کیسے پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو مسجد میں آپ کیسے ادا کرتے تھے؟ مسجد میں بھی تو آپ قیام کر رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں امام کے پیچھے. تو آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ فرائض کے اندر جتنا آپ کو پڑھنا ہے، اگر اتنا آپ کو معلوم ہے تو کافی ہے. قرآن مجید پورا یاد ہونا ضروری نہیں ہے. اگر سورہ فاتحہ یاد ہو تو بہت بہتر ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی صورت یاد ہو تو اسی کو آپ دوسری رکعت میں پڑھیے. اور اگر باقی دعائیں یاد نہ ہو، التحیات یاد نہ ہو، درود ابراہیمی یاد نہ ہو، دعائے قنوت یاد نہ ہو، تو نماز کو مت چھوڑیے، آپ ان کو بالکل نماز پڑھوائیے. آپ باقی جو چیزیں نماز کے اندر پڑھنے کی ہے آپ رفتہ رفتہ ان کو یاد دلائیے. اگر نہیں تو آپ ہمارے پروگرام میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے ہمارا نمبر لیجئے، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی نماز کا عملی طریقہ سکھائیں گے، بتلائیں گے، آسانی سے آپ اس کو سیکھ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو احساس تو جن کا جاگ گیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے لیکن پڑھنے نہیں آتا، یہ جاگنا بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ اگر سوتے ہوئے رہتے تو کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اب بھی ہماری آنکھیں کھلی ہے تو ہم سیکھیں. ہم بھی اپنے پروگراموں کے ذریعے سے اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ صاحب اور اس طرح کے جتنے اصحاب ہیں ہمارے محترم راحل بھائی صاحب سے رابطے میں رکھ کر وہ ہمارا نمبر لے کر ہمارے پروگرام میں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی یہ فیس بک پر پیج ہے، اس پر ہم اس طرح کے پروگرام نماز کی تربیت کے بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے. آپ استفادہ کریے. مگر نماز کو ترک نہیں کر سکتے، نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ہمارے ایک کالر تھے مراد آباد سے محمد شہزاد علی صاحب، انہوں نے نعت کی فرمائش کی تھی، تو میں ابراہیم خان ایاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ نعت کے 3 اشعار جو ہیں آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں. جی ابراہیم صاحب. جی کوئی بھی تجھے سا
जी इब्राहिम साहब। जी नात शरीफ पेश करता हूँ। कोई भी तुझ सा सखी नहीं है ये हकीकत मदीने वाले। कोई भी तुझ सा सखी नहीं है ये हकीकत मदीने वाले। तेरी ही चोख को तक रही है हमारी गुर्बत मदीने वाले। कोई भी तुझ सा सखी नहीं है ये हकीकत मदीने वाले। बुला ले दर पर या ख्वाब ही में दिखा दे सूरत मदीने वाले। बुला ले दर पर या ख्वाब ही में दिखा दे सूरत मदीने वाले। कि मौत आने से पहले कर ले तेरी जियारत मदीने वाले। कि मौत आने से पहले कर ले तेरी जियारत मदीने वाले। ज़मीन मदीने की आसमां से आयाज कहती है सर उठाकर है तुझसे अच्छा मेरा मुकद्दर है मुझ में हजरत मदीने वाले। कोई भी तुझ सा सखी नहीं है ये हकीकत मदीने वाले। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। और नाज़रीन, इस प्यारी सी नात के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बेलगाम कर्नाटका से बात कर रहे हैं। जी टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, सवाल कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए भाई। हेलो मैं माजरत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है। अपने तमाम नाज़रीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए जब आप सवाल करें। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से और धमरुआ विलेज से बोल रहा हूँ। जी मेरा मौलाना साहब से ये सवाल था कि जैसे कि जुमा के दिन आजकल तो लॉकडाउन में नमाज हो नहीं पा रहा है जी। जैसे अगर एक ही परिवार के या कुछ खानदान के लोग मिल के कहीं अपने घर में ही पढ़ लेते हैं तो क्या जुमा माना जाएगा? और दूसरा ये सवाल है कि अगर गलती से इंसान कुछ खा ले रोजा रख के गलती से, तो क्या रोजा टूट जाएगा? और थोड़ा सा जैसे सुबह उठने में लेट हो गया और 2-4 मिनट भी लेट करके खा लिया सहरी, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? है 3 सवाल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अम्बेडकर नगर से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सिकंदराबाद से। जी सवाल कीजिए। सवाल कुछ नहीं है, एक नाते पाक के। ठीक,
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سکندرآباد سے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال کیجیے اپنا. سوال یہ ہے, ہلو. جی آواز آپ کی آ رہی, سوال کیجیے. وعلیکم السلام, ہم بنگلور سے بول رہے ہیں, عبدالرحمان سے. جی سوال یہ ہے, رمضان میں ہم مظلومین کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا جاتا ہے. ہلو. جی ہلو. ہاں, آپ ٹی وی پہ نہ سنیے, آپ موبائل پہ ہماری بات سنیے. قرآن پاک پڑھ کر بخشا جاتا ہے. جی بخشا جاتا ہے مظلومین کے لیے. جی بعض لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں. ہلو. جی جی سوال پورا کیجیے. سوال یہ ہے کہ رمضان میں مظلومین کے لیے قرآن پڑھ بخشا جاتا ہے, تو کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پڑھتے ہیں. جی اور اسی طرح بقرعید میں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی جاتی ہے. شریعت کے مطابق کیا احکام ہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, امبیڈکر نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ چونکہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور مساجد میں جمعے کی نماز میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا گھر کے کچھ لوگ یا خاندان کے کچھ لوگ نماز مل کر پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں کے اندر لاک ڈاؤن کے زمانے میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ہاں البتہ ظہر کی نماز پڑھیں گے, اور وہ بھی ظہر کی نماز تنہا پڑھ لیں گے. ہاں البتہ آپ کے محلے کی مسجد میں جمعہ ہی نہیں ہو رہا ہے, تو پھر ایسی صورت میں ظہر کی نماز آپ جماعت سے بھی پڑھ لے سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, ان کا دوسرا سوال تھا کہ اگر روزے کے درمیان, لیکن بہتر یہی ہے کہ تنہا پڑھی جائے. جی مفتی صاحب, ان کا دوسرا سوال تھا کہ غلطی سے کوئی روزے میں کھا لے, روزے کی حالت میں کھا لے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور سحری میں اگر دیر سے اٹھتے, تاخیر سے اٹھتے ہیں اور 2 منٹ 3 منٹ دیری سے سحری کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ان کا روزہ قبول ہوگا؟ روزے میں غلطی سے کھا لیں یا پی لیں بھول کر, تو بھول کر کھا لینے پی لینے پر روزہ نہیں ٹوٹتا. حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزے میں بھول کر کھا لے پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ رات میں آپ سو گئے تھے اور آپ کی آنکھ کھلی تھی, سحر کا وقت نکل چکا تھا, تو ویسی صورت میں 2-4 منٹ تاخیر سے کھا لیے تو پھر روزہ شروع ہی نہیں ہوتا, کیونکہ صبح صادق سے پہلے کھا کر فارغ ہو جانا ہے. صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے. ہاں البتہ آپ سائرن کے بعد کھائے تھے, لیکن سائرن بجنے کے باوجود ٹائم باقی تھا ابھی فجر کا وقت صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے لیے, تو پھر اس میں آپ کا کھانا صحیح تھا. مگر عام طور پر اذانیں جو دی جا رہی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بھی 12 منٹ کے بعد دی جا رہی ہے. اس لیے پہلے آپ اذان کو معیار مت بنائیے, سائرن کو معیار مت بنائیے, بلکہ جو کیلنڈرز اور جتنی چھپی ہوئی ہے اس پہ چیک کیجئے کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور سحر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. تو اس کے وقت کا خیال کر کے آپ اس کے اندر کھائیے. اس سے 1-2 منٹ بھی آگے اگر بڑھ جائیں گے یا آپ اس پہ کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا, اس روزے کی قضا آپ کے ذمے لازم رہے گی. بھول کر کھا پی لینے پر روزہ بالکل قائم رہتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. جی اور مفتی صاحب بنگلور سے صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے کچھ لوگ جو ہے رمضان میں یا رمضان کے علاوہ قرآن پاک مکمل کر کے اس کو مرحومین کو جو ہے بخشواتے ہیں, کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جو ہے بخشواتے ہیں, اور ایسا ہی قربانی میں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیتے ہیں, تو ایسا کرنا کیا زیادہ ثواب کا باعث ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں, احسانات ہیں, ان حقوق اور احسانات کا ہم کوئی بدلہ چکا ہی نہیں سکتے. جو کچھ بھی ہم پڑھ کر حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے ہماری سعادت مندی کی بات ہوگی. بے شک قرآن کریم پڑھ کر ہدیہ کریں یہ بھی جائز ہے, سعادت کی بات ہے. قربانی نفل دے کر حضور پاک علیہ السلام کے لیے اس کا ہدیہ کریں یہ بھی جائز ہے. اپنے مرحومین کے لیے تو بخشش کا ذریعہ ہوگا, نیکوکاروں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا. حضور علیہ السلام کے لیے پڑھنا اور اس کا ثواب ایصال کرنا یہ تقاضا محبت ہے, اور مزید اللہ کی نعمتیں ہم کو اس کی بدولت حاصل ہوں گی. بہت اچھا عمل ہے, بالکل درست ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. ابراہیم صاحب
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے جو ہے شرکت کری، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ آپ سے 4:56 پر شام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔